اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ خادم مسائل زندگی لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 28 صفر 1442 ہجری یوم شہادتین، سرکار ختم مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبط اکبر جگر گوشہ علی و بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان دو بزرگوار کی آج یوم شہادت ہم نے منائی، اور یقیناً یہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے 14 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، جس میں سب سے افضل اور اعلیٰ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی سنت و سیرت پر چلنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے آپ تمامی کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے تمام علماء اعلام، خصوصاً مراجع کرام، اور ہم سب کی جانب سے اپنے وقت کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب ان معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہمیشہ ان شہادتوں سے فیض اٹھانے کی کوشش کریں گے، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اور کس طرح سے ہمیں راہ حق پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ آئیے اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام عزاداروں کی خدمت میں ان دونوں شہادتوں کی عظیم مصیبتوں کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور بارگاہ خداوندیہ میں یہی دعا ہے کہ میرے اللہ ہم سب کو ان کے عزاداروں میں شمار فرما، اور ہمارے پرسے، ہماری تعزیت، ہمارے ماتم، ہماری مجلسیں، ہماری عبادتیں جو ہم نے ان کے لیے انجام دی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں بہتر سے بہتر بنا کر قبول فرما۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا سر کھلے ہوئے وضو ہم کر سکتے ہیں اور سورہ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سوال پوچھنے والے اور تمام ناظرین کی شکریہ کے ساتھ پہلا سوال یہی ہوا ہے کہ اگر سر کھلا ہے تو کیا وضو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور کیونکہ خاتون نے سوال کیا ہے، لیکن خیال رہے کہ کوئی نامحرم آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، سر کھلے آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہی شرط ہے کسی نامحرم کی نگاہ آپ پر نہ پڑ رہی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرا سوال کس جگہ سے۔ میں کانپور سے بول رہی ہوں، میرا نام مسرور فاطمہ ہے۔ میں آغا سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ سال بھر کے خمس سے کھانا پکوائیں اور کھلوا دیں تو کیا یہ جائز ہے کہ پیسہ ہی دینا جائز ہے؟ مہربانی کر کے جواب مجھے دے دیں، اور مجھے بتا دیں کہ کس دن کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ دیکھیے، آپ نے سوال کیا کہ خمس کے پیسے سے کھانا پکوا کر بٹوا دیں۔ کھانا پکوا کر بٹوانا بہت ثواب ہے، واقعاً بڑی برکت کا کام ہے، لیکن خمس کے پیسے سے نہیں۔ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں، آدھا حصہ سہم سادات ہوتا ہے جو ہمیں سادات تک ہی پہنچانا ہے، اور آدھا حصہ سہم امام ہوتا ہے جو ہمیں مرجع تقلید تک پہنچانا ہے، یا جن کے پاس اجازہ ہو ان تک پہنچانا ہے۔ لہذا خمس کے پیسے سے ہم کھانا پکوا کے اگر بٹوائیں گے
تو یہ خمس ادا نہیں ہوگا، یہ ہمارے ذمے باقی رہ جائے گا. ہمیں رقم ہی ادا کرنی ہے، یا جو چیز خمس میں نکل رہی ہے اسی کو ادا کرنا ہے. ہم اس سے کسی کو کھلا پلا نہیں سکتے. السلام علیکم مولانا، میں پونے سے رضوان بات کر رہا ہوں. مجھے کسی نے سوال کیا کہ عورت نے کہ وہ شوہر سے راضی نہیں ہے، پھر بھی اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے کیا وہ اس کی عدت کے دن پال سکتی ہے؟ جبکہ طلاق دونوں کا نہیں ہوا ہے، وہ راضی نہیں تھی شوہر سے، کیا وہ اس کی عدت کے دن پال سکتی ہے؟ ضروری ہے کیا؟ دیکھیے، اگر انسان کسی کی زوجیت میں ہے، راضی نہ ہو، ملنا جلنا بھی نہ ہو، لیکن اگر طلاق نہیں ہوا ہے تو وہ اس کی بیوی ہے. شوہر کا انتقال ہونے کی صورت میں بالکل الگ رہنے کے باوجود بھی ادعائے وفات یعنی 4 مہینے 10 دن تک کا عدہ رکھنا پڑے گا. کسی بھی صورت میں اگر بیوی ہے، شوہر کا انتقال ہوا تو 4 مہینے 10 دن عدہ وفات رکھنا ہی پڑے گا، معاف نہیں ہے. السلام علیکم. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہوں، مگر مولانا جی آپ کے وہاں میں دیکھتی ہوں آپ کا جو ون ٹی وی چینل، جو آپ سے سوال جواب جو لوگ کرتے ہیں، ہر عورت اس میں یہی بولتی ہے کہ میرا آدمی مجھے مارتا ہے، مجھے کھانے کو نہیں دیتا ہے، میرے 2 بچے پیدا ہو گئے، 3 بچے. تو یہ لوگ 2-3 بچے تو پیدا کر لیے، جب تک اس نے مارا نہیں ان کو، کھانا بھی جب دیا، اب ان کے بچے پیدا ہو گئے، اب ان کو مرد مار رہا ہے، وہ ٹائم نہیں مارے آدمی نے. ہمیشہ ایسی عورتیں جو آپ سے سوال کرتی ہیں تو آپ پوچھئے تو ان سے بھی کہ بھائی تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو جو آپ کا آدمی آپ کے ساتھ ایسے پیش آتا ہے. آج عورتیں اتنی بدماش ہو گئی ہیں کہ جو ہر چاہتی ہیں کہ آدمی کو انگلی پہ نہ چانا. تو ایسی عورتوں کو آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ ایسی عورتوں کو ہر جگہ میں دیکھ رہی ہے آدمی اور عورت آدمی پہ حاوی ہے، تو جو بھی کما کے لے کے آدمی سے چھین لیتی. وہ اپنے بارے میں وہ عورتیں نہیں بتاتی ہیں آپ کو، اور آپ ادھر سے بیٹھ کے بولتے ہیں کہ آدمی غلط لوگوں میں پھنس گیا ہے، اس میں پھنس گیا. پہلے آپ بھی تو آپ دیکھے بنا آپ ایسا آدمی کو بول رہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ آدمی کیا کر رہا ہے. یہ عورت بول رہی ہے آپ کو، تو اس کے اوپر بھی تو آپ کو دھیان دینا چاہیے. آپ کم سے کم عورت کو بھی پوچھئے کہ تمہارا آدمی ایسا کر رہا ہے، جب تک تم نے 2 بچے پیدا کر لے وہ ٹائم آدمی نے کچھ نہیں کیا، اب 2 بچے ہونے کے بعد میں تمہارا آدمی تم کو دیکھ نہیں رہا. یہ بھی تو سوال کریے، پوچھئے اس کو. دیکھیے محترمہ، آپ نے جو اپنے خیال کا اظہار فرمایا ہے اور اس میں آپ نے الحمدللہ ہم لوگوں کو بھی نواز دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم ہوں یا ہمارے جیسا کوئی بھی یہاں پر جو آتا ہے، ہم لوگ کبھی بھی ایسے مسائل میں ایک طرفہ فیصلہ نہیں سناتے، اور ہمیشہ ہماری درخواست اور التماس یہی رہتی ہے کہ آپ اپنے شہر، اپنے گھر والوں سے، خاندان والوں سے اس مسئلے کا حل پوچھئے. اور کیونکہ ہم ایک طرفہ بات سن کر فیصلے نہیں کر سکتے، لہذا ہم کبھی اس خیالات کی تائید نہیں کرتے کہ ایک طرف کسی کی بات سن کے اور یہ کہیں کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے، دوسری طرف والے کی بات سنے بغیر ہم کوئی فیصلہ سنائیں. چینل ویز پہ یہ کام نہیں ہوتا. ہاں، اگر کوئی بات کا حکم کا کوئی جواب شرعی طور پر دیا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے تو یہ غلط ہے، اور پھر کیا اس کی سزائیں ہیں حدیث و روایت و قرآن میں وہ بیان کر دی جاتی ہیں. لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کا شوہر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. لہذا بہرحال آپ نے جو باتیں کہی ہیں ان کے پیش نظر ہر انسان جو بھی عدالت پسند ہے اور اسے خدا کے سامنے جواب دینا ہے، اس کو فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ دونوں طرف کی باتیں کیا ہیں. دونوں طرف کی باتوں کو سن کر سمجھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے. اور ہم یہاں سے صرف یہی بات کہیں گے کہ جو شریعت کی آواز ہے اور جو ہماری آواز بھی ہے اور چینل ون کی بھی آواز ہے کہ آپسی رشتوں کو ذرا سی باتوں سے خراب نہ کریں. یقیناً جب ہمارے شادی کے وقت گزر رہے ہیں
بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں تو وقتی کچھ اختلاف ضرور ہو جاتا ہے، نرم گرم ہو جاتا ہے، لیکن اس بنیاد پر اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں۔ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو شوہر معاف کرے، اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو بیوی معاف کرے، دونوں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ کربلا کے شہداء میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے یعنی اولاد موجود تھے، اور ذاکرین روزہ خوان ان کا یعنی بیان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صرف کربلا میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، باقی اولاد کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کربلا میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے روایتوں کی بنیاد پر 18 بیٹے موجود تھے، جس میں ایک خود سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تھے، اور دوسرے جناب عباس تھے، اور جناب عباس کے 3 بھائی، 13 دوسرے بچے تھے، دوسری اولاد تھی جو دوسری بیویوں سے تھی۔ 18 بیٹے جناب مولا کائنات کے کربلا میں موجود تھے۔ رہا سوال تذکرے کا، تو 72 شہید ہیں۔ 72 شہیدوں میں خاص طریقے سے جو شہداء کا مقام تھا، جو عظمت تھی، ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، بقیہ کا کم ہوتا ہے۔ بقیہ کے بارے میں معلومات اتنی مقتل نے تحریر نہیں کی ہے، صرف ان کے نام موجود ہیں، لہٰذا انسان گڑھ کے تو نہیں بیان کر سکتا، اپنی طرف سے تو نہیں بیان کر سکتا۔ معصومین علیہ السلام نے اگر حدیثوں میں کربلا کے واقعات کو بیان کر کے ہم تک پہنچایا ہے، تو جس طریقے سے انہوں نے جو معروف شخصیتیں تھیں، جناب عباس، جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، جناب قاسم، جناب حبیب بن مظاہر، جناب مسلم بن سجا، جناب زہیر قین، تو یہ جو خاص بڑی شخصیتیں تھیں، ان کا نام سامنے آ گیا، ان کے تذکرے سامنے آ گئے، انہی کے تذکرے ہوتے ہیں۔ باقی مثلاً عامر بن قرظہ آپ دیکھیں، ایک شہید ہیں کربلا کے، نام نہیں لیا جاتا۔ عابس شاکری نام کم آتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو شہداء ہیں ان کے نام نہیں آتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان مطالعہ کرے اور مختلف کتابوں کو دیکھے تو ان کے حالات تفصیل مختصر طور پر ہی صحیح کچھ بہتر معلوم ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا مجلسوں میں ہم عطر لگا کے جا سکتے ہیں؟ یہ ہماری بہن کا سوال ہے، کیا مجلسوں میں عطر لگا کر جایا جا سکتا ہے؟ تو مجلسیں ایک عبادت ہے، اور جس طریقے سے خداوند عالم نے قرآن مجید میں مسجد کے لیے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ساری یعنی مسجدوں میں جاتے وقت زینت لگا کے جاؤ، تو زینت میں ایک عطر بھی لگانا ہے۔ تو جیسے ہم نماز جیسی عبادت کے لیے عطر و خوشبو لگا کے جا سکتے ہیں، عبادت کی نیت سے مجلسوں میں بھی ہم عطر لگا کے جا سکتے ہیں، لیکن خوش ہونے کے لیے نہیں، خوشی کی نیت نہیں، کیونکہ عطر لگانا ایک خوشی کی علامت سمجھی جاتی ہے، تو وہ ذہن اور اس خیال سے عطر لگا کے مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے کہ ہم خوشی جا رہے ہیں، لیکن خوشبو لگا کے اس لیے جائیں کہ وہاں مجلس میں جب 4 لوگوں کے درمیان ہم جا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسم کی غیر پسندیدہ بو دوسروں کو اذیت کرے، لہٰذا ہم عطر لگا کے جا رہے ہیں تاکہ عطر کی خوشبو رہے، پسینوں کی خوشبو دور ہو جائے، تو اس لیے لگا کے جا سکتے ہیں، لیکن خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بہرحال ہماری عقیدت اور ہمارے محبت کے خلاف ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سید قائم مہدی ہے، میں کویت سے بول رہا ہوں۔ میں یوپی اتر پردیش اکبر پور ضلع امبیڈکر نگر کا رہنے والا ہوں۔ مولانا صاحب، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں بھول جاتا ہوں کہ کتنی رکعت پڑھا کیا، تو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی کہ کیا کریں اس کے لیے بتائیے مولانا صاحب۔ جی، نماز میں آپ بھول جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں بھولنے کی جو وجہیں ہوتی ہیں اس سے دور کیجئے، انسان کے ذہن حاضر ہونا چاہیے، لہذا نماز سے پہلے وضو کرتے وقت ہی توجہ کریں کہ وضو کس کام کے لیے کر رہے ہیں، اذان و اقامت کہیں، اور پھر خداوند عالم سے توسل کریں، اس سے کہیں کہ ہم تیری عبادت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔
لہٰذا اگر مقدمات کو فراہم کریں گے آپ تو آپ کو یاد رہے گا. اب اگر آپ نماز میں بھول جاتے ہیں تو جہاں سے یاد آئے وہاں سے آپ کنٹینیو کر لیے, اور اب بالکل ہی نہیں یاد آ رہا ہے تو پھر سے نماز پڑھ لیجئے. اور زیادہ اگر آپ کو شک و شبہ ہوتا ہے تو وہ جو سجدگاہ ہیں جس پر نشان آتا ہے مہر امین جو کہلاتی ہے, اس سجدگاہ پہ سجدے کیجئے. اس سے رکعت سجدے معلوم ہو جاتے ہیں, مجتہدین نے مراجع تقلید نے اجازت دی ہے, اس کے سہارے سے آپ صحیح نماز ادا کر لیجئے. اور مولانا صاحب دوسری بات یہ ہے کہ نماز شب میں پڑھتا ہوں تو میرا طریقہ سن لیجئے, صحیح ہے یا غلط بتا دیجئے پلیز. میں نماز شب میں پڑھتا ہوں, پہلی رکعت جو پڑھتا ہوں ایک مرتبہ الحمد اور ایک مرتبہ قل واللہ پڑھتا ہوں. دوسری رکعت میں ایک مرتبہ الحمد پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہوں. صحیح ہے مولانا صاحب. پھر جیسے 8 رکعت ہے ویسے پڑھتا ہوں صبح کی طرح, اور پھر نماز شفا پڑھتا ہوں, اس تو صحیح پڑھتا ہوں. بتائیے کیسے طریقہ ہے اس کا, اگر صحیح بتا دیجیے. نماز شب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز شب 11 رکعت ہے, 8 رکعت 2 رکعت کر کے صبح کی طرح ہے, جو سورہ آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں, 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں, بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع کی نیت سے پڑھیں. نماز شفع جب پڑھیں گے تو اس میں بھی 2 رکعت صبح کی طرح ہی پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی سورہ کو پڑھ لیں, آپ کے لیے نماز صحیح ہے. 1 رکعت نماز وطر ہے, اور اس 1 رکعت نماز وطر میں نماز شفع میں علماء نے کہا ہے قنوت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نماز وطر کا قنوت طولانی ہوتا ہے, لہذا اس میں آپ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیں, استغفار پڑھیں, 40 مومنین کے لیے دعا کریں, زندہ ہو یا مردہ جس کے لیے بھی آپ چاہیں 40 مومنین کم سے کم دعا کریں, زیادہ سے زیادہ آپ جتنے بھی چاہیں دعا کر سکتے ہیں. اور 300 مرتبہ العفو کہنا ہے, وہ بھی کہیں. بہرحال جو بھی انسان نماز شب پڑھ رہا ہے جتنا ادا کر سکے اتنا ادا کرنا چاہیے. یہ نماز شب کا ایک آسان طریقہ ہے کہ صبح کی نمازوں کی طرح 2 رکعت کر کے 8 رکعت نماز شب کی نیت سے, 2 رکعت نماز شفع کی نیت سے شفع, اور 1 رکعت نماز وطر کی نیت سے پڑھیں. اور نماز وطر جو پڑھتا ہوں 1 مرتبہ الحمد 3 مرتبہ قل واللہ, تو یہ نماز وطر میں قنوت ہے کہ نہیں مولانا صاحب؟ پہلی رکعت میں قنوت ہے کہ نہیں؟ اور جیسے قنوت نہ پڑھوں تو ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پڑھوں نہ پڑھوں جو بتا دیجیے. کچھ شبہ ہو گیا ہے. نماز وطر آپ جیسے پڑھتے ہیں صحیح ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ قل واللہ پڑھیے, صحیح ہے. اور نماز وطر میں قنوت طولانی ہے, نماز شفع میں قنوت نہیں ہے. نماز شفع میں اگر پڑھ بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن انسان کی توجہ یہی ہے کہ ہوش کے ساتھ حواس کے ساتھ پڑھے. تو نماز شفع میں قنوت نہیں ہے. نماز وطر میں تو طولانی قنوت ہے, جتنا لمبا ہو سکے پڑھیں, دعا پڑھیں, نام لیں اپنی مغفرت کے لیے, مومنین کی مغفرت کے لیے. نماز وطر میں قنوت ہے. السلام علیکم, میرا نام علیشہ ہے. ہمیں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے دوران جیسے ہمارے سامنے شیشہ آ جاتا ہے یا شیشہ ہوتا ہے, تو اگر ہم نے اس میں دیکھ لیا تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ بالکل نہیں ٹوٹے گا. وضو کرنے میں شیشہ سامنے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, وضو نہیں ٹوٹے گا, وضو باطل نہیں ہوگا. وضو کو باطل کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایسا ایک بھی نہیں ہے جو آپ پوچھ رہی ہیں. لہذا توضیح المسائل جو سوال جواب علماء نے بیان کیا اس میں دیکھیے مبطلات وضو یعنی وضو کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں, اور اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں خیال آئے سوال ہے اس سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے. کچھ زحمت کیجئے, اس کتاب کو دیکھا کیجئے. لہذا میں نہیں بتا رہا ہوں یہاں پر کہ مبطلات وضو کتنے ہیں, لیکن آپ خود دیکھیے. السلام علیکم, میرا نام ایان کاظمی ہے اور میں اتر پردیش سے بول رہا ہوں, تلگڑیا وضو سے. میں 12 سال کا ہوں. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں صبح پر میں اٹھ نہیں پاتا ہوں, لیکن میں کیسے اٹھ لوں پلیز مجھے بتا دیجیے آپ. خدا حافظ. 12 سال کا ایک بچہ ہے, سوال کر رہا ہے کہ میں صبح کی نماز میں نہیں اٹھ پاتا ہوں. تو بیٹا آپ اور جتنے لوگ صبح کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں وہ رات میں جلدی سونے کی کوشش کریں, اس لیے کہ صبح کی نماز اگر چھوٹ جائے گی تو یہ ایک ایسا گھاٹا ہے کہ جو کبھی پورا نہیں ہونے والا ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کتنے. اب یہاں پر وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے ان روایتوں کو بیان کریں,
جس میں صبح کی نماز کے فوائد اور فضائل بیان ہوئے. لہٰذا رات میں جلدی سوئیں، اور پھر آج کل گھڑی ہے، موبائل ہے، کسی بھی طریقے سے آپ اس میں دیکھ لیں، اور اس اعتبار سے اپنے پروگرامنگ کو سیٹ کر لیں تاکہ الارم لگا کے اٹھ جائیں صبح کی نماز کے لیے. بہرحال نماز صبح کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی بھی، جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں، یہ جان لیجئے کہ ظہرین اور مغربین کی نماز کا ثواب ایک طرف ہے، صبح کی نماز کا ثواب ایک طرف ہے. میں کمال علی بول رہا ہوں رائے پور سے، رائے پور چھتیس گڑھ. بیپار کے لیے دعا، روزی روٹی کے لیے دعا اس میں ہندی میں لکھ کے بھیج دیں. یہ کمال علی صاحب چھتیس گڑھ سے سوال پوچھ رہے ہیں رائے پور سے، رزق و روزی کے بڑھنے کے لیے کیا دعا کی جائے؟ ویاپار کے لیے، رزق و روزی کے لیے سورہ مبارکہ واقعہ کو ہر شب میں پڑھیں. اس سے دنیا کی بھی رزق و روزی بڑھتی ہے، مال اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے معنویت بھی بڑھتی ہے، روحانیت بھی بڑھتی ہے، خدا نور بھی عطا کرتا ہے. لہٰذا سورہ مبارکہ واقعہ کو جس نیت سے پڑھا جائے وہ ملتا ہے. تو خاص کر کے ہر شب نماز عشاء کے بعد اگر پابندی سے سورہ واقعہ کو پڑھا جائے تو انسان کا جو رزق ہے وہ کھل جاتا ہے، بند نہیں ہوتا ہے. سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ دوسری اور تیسری آیت جو ہے، اگر انسان اس کو روزانہ نماز صبح کے بعد پابندی سے 7 مرتبہ پڑھے تو نماز صبح کے بعد تسبیح پڑھیے شہزادی کی، اور اس کے بعد اس کو 7 مرتبہ یہ دوسری اور تیسری آیت کو پڑھیے، تو اس سے بھی بند رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. السلام علیکم. آپ کے چینل ون چینل سے جو کتاب ایڈ میں دکھائی جاتی ہے، وہ کتابیں یہاں لکھنؤ میں کس بک سینٹر سے مل سکتی ہیں؟ یہ سوال ہے کہ جو ون چینل پہ کتابوں کے بارے میں خبر پہنچائی جاتی ہے اور اس کی تبلیغات آتی ہے، تو یہ کتابیں کہاں سے ملیں گی؟ لکھنؤ مل جائیں گی. تو جو اسکرین پر نمبر آ رہے ہیں اس پہ کانٹیکٹ کیجئے، یہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے. اور ویسے امیزون پر اگر آپ تلاش کیجئے تو امیزون پر یہ کتابیں میسر ہیں، آپ کے لیے فراہم ہیں، آپ امیزون سے دریافت کر سکتی ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید انکل. میرا یہ سوال ہے کہ میرے جو سامنے والے دانت ہے اس کے پیچھے میں مسوڑے ہے، مسوڑے کے اندر سے دانت نکل رہا ہے، اور ممی کہتی ہے منوسیت ہے. اس کا کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ اور میں بھی پہلی بار دیکھ رہی ہوں کہ مسوڑوں کے اندر سے مولانا صاحب کیوں دانت نکل رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ پلیز آنسر میں. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ خیالات ہیں. یہ بہن پوچھ رہی ہیں کہ کیا دانت مسوڑوں کے اندر سے نکل آئے تو کیا یہ نحوست ہے؟ جو بھی کہتا ہے یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہے تو اس کو رہنے دیجئے، اور اگر خدا نخواستہ درد ہے، تکلیف ہے، تو ڈینٹسٹ کو دکھائیے، دانت کے ڈاکٹر کو دکھائیے. یہ کوئی نحوست نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب خداوند عالم کی طرف سے آتا ہے. آپ ڈاکٹر کو دکھائیے، اور اپنے بزرگوں سے، جو آپ کی بزرگ ماں کہہ رہی ہیں کہ یہ نحوست ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. جاوید بھائی السلام علیکم، اور مولانا آپ لوگ کو بھی سلام. یہ چینل جس کی تعریف ہی کروں کم ہے. لاک ڈاؤن جیسے ٹائم کے اندر انہوں نے ہمیں باندھ کے رکھا، ادھر بھٹکنے دے دیا. رمضان کے بعد محرم میں بے چینی ہو رہی تھی، محرم میں سنبھالا، پھر سفر میں سنبھالا. ماشاءاللہ یہ بہت ہی ہمت دینے والا چینل ہے، اور آپ سب کو میں بہت دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس چینل کو بہت ہی آگے تک لے کے جائے، کامیابی کی سیڑھی چڑھاتے رہے، اور ان لوگوں میں کوئی بھی بیمار نہ ہو. اور مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ مولانا عابد جمعہ نماز کے اندر خطبہ دیے تھے، انہوں نے کہا تھا، عابد یہ مولانا پورا نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے خطبہ دیے تھے کہ وقت پہ نماز پڑھا کرے آپ. تو وقت پہ نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے کہ جماعت نماز پہ زیادہ؟ کیونکہ دوپہر کی اذان جو ہو رہی ہے 12:28 کو ہو رہی ہے، اور
जमात नमाज बनती है 1 बजे, तो हम किसके साथ जाना चाहिए? ये दोपहर की बात है, तो प्लीज़ आप जवाब दीजिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। खुदा हाफिज़। मैं कुरला से बोल रहा हूँ, नेहरू नगर से, सैयद शब्बीर सिट्टा हैदर। खुदा का शुक्र है आपने चैनल को पसंद किया, और तमाम मोमिनीन के हम शुक्रगुज़ार हैं, तमाम नाज़रीन के शुक्रगुज़ार हैं कि वो चैनल के प्रोग्राम को पसंद करते हैं। खुदा का शुक्र है। कोशिश हमारी यही है चैनल विन की कि बेहतर से बेहतर खिदमत, बेहतर से बेहतर इंसानियत का पैगाम और बेहतर से बेहतर तालीमात कुरान को आम किया जा सके। और तमाम नाज़रीन जो हमारे लिए शुक्रिया के मैसेज या पैगाम या आवाज़ भेजते हैं, हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं और खुदा से इस नेमत का शुक्र अदा करते हैं। नमाज के बारे में जो आपने सवाल किया कि अव्वल वक्त पढ़ना कैसा है, तो आगा ने कहा होगा खुतबा जुमा में यकीनन, लेकिन ये तो अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम की ताकीद है। अव्वल वक्त हमें नमाज पढ़ना चाहिए, बिल्कुल गाफिल नहीं होना चाहिए। अब अगर 2-4-10 मिनट के फासले पे जमात हो रही है तो कोई हरज नहीं है, जमात में शरीक हो जाए। लेकिन अगर काफ़ी देर में जमात हो रही है तो उसमें अव्वल वक्त पढ़ लेना बेहतर है। नमाज बहरहाल मैं तमाम ज़िम्मेदारों से यही कहूँगा कि खुदावंद आलम ने जो वक्त मुअय्यन किया है, हम उससे ज़्यादा अक्ल तो नहीं रखते, लिहाजा कोशिश ये करें कि मस्जिदों का वक्त, अव्वल वक्त नमाज के टाइम पे अज़ान रखी जाए। जैसा कि इन्होंने कहा, जैसे बम्बई के वक्त के मुताबिक कि कभी 12:25 पे अज़ान है, कभी 12:30 पे है, कभी 12:35 पे है, लेकिन ज़ोहरैन की नमाज यहाँ पर अक्सर मस्जिदों में 1 बजे होती है। तो ये इंसानों का बनाया हुआ कानून है। बेहतर यह है कि खुदावंद आलम ने जो ज़वाल का वक्त रखा है, ना अज़ान का, ज़ोहर की अज़ान का वक्त जो ज़वाल के वक्त रखा है, उसी वक्त अज़ान हो और उसी वक्त अव्वल वक्त नमाज पढ़ी जाए। जैसे सुबह की नमाज अव्वल वक्त होती है, जैसे ज़ोहरैन मग़रिबैन की होती है, उसी तरीक़े से इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारान मसाजिद जो भी हैं वो इस अपील पर गौर करेंगे और अव्वल वक्त नमाज की फजीलत से इंशाअल्लाह सबको फ़ायदा पहुँचाएँगे। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम सईद गाजी अब्बास है। मैं लखनऊ से हूँ। मेरा सवाल है कि क्या अगर आप वज़ू नहीं कर सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं, तो क्या खाक के सिवाय आप किसी और चीज़ पे भी तयम्मुम कर सकते हैं, दीवार पे कर सकते हैं या नहीं? वालेकुम। तयम्मुम जिन चीज़ों पे सही होता है वो खाक पर है, या जहाँ पर जिस दीवार पर अगर खाक जमा है तो उस पर सही है। मिट्टी पर, बालू पर, ढेला जो है खाक का जो होता है, या पत्थर जिस पर खाक जमा हो, उस पर हम तयम्मुम कर सकते हैं, सही है। लिहाजा जहाँ खाक हो, अगर दीवार पे वाक़ई खाक जमा है, अब चिकनी दीवार हो, पत्थर की बिल्कुल प्लेन दीवार हो, उस पर कोई खाक ना हो तो उस पर हाथ मारने से सही नहीं हो। नहीं, अगर एक ऐसी दीवार है जिस पर कुछ खाक जमा हो तो उस पर हाथ मार के हम तयम्मुम कर सकते हैं, तयम्मुम सही है। सलामुन अलैकुम, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। कल मेरे क्या मजलिस थी, तेलुन की मजलिस होती है, तो 2 भाइयों में बंटवारा हुआ, दीवार खींची, जबकि पूरा हिस्सा हमको नहीं मिला है। तो हमने अपनी तरफ भी ताजिया उठाया और उधर भी ताजिया उठा। लोग ये कहे कि मेरे कैसे मजलिस से चले गए कि वो कदीमी मजलिस है इसलिए वहां जाएंगे, यहाँ का ताजिया नहीं उठाएंगे। तो क्या हम गलत हैं? हमको इसका जवाब दीजिए। हमने मजलिस मौला की और ताजिया अपने घर से उठाया, तो क्या हम गलत थे? वो कदीमी मजलिस है, घर एक ही है, सिर्फ अभी दीवार उठी है 15 दिन में। बहरहाल ये वहाँ के मसाइल हैं, खुदा आपके ज़ाती और इंशाअल्लाह के खैर व बरकत और इत्तेहाद के साथ ऐसा हुआ होगा। और मजलिस करना, एक कदीमी घर में मजलिस होती है, उसके साथ अगर हम लड़ाएं नहीं, टकराएं नहीं, कि अगर मोमिनीन शिरकत करने वाले दोनों जगह पर एक ही हैं तो अलग अलग वक्त पर हम मजलिसें रख कर अज़ाए हुसैनी को फ़रोग़ दे सकते हैं और उससे सवाब हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हमें नहीं मालूम कि आपने क्या किया, लिहाजा आपका सही होना या गलत होना हम यहाँ से चैनल से जवाब के ज़रिए नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपने मजलिस रखी और टकराया नहीं
اور الگ الگ وقت پر دونوں جگہ مجلسیں رکھیں تو یقیناً آپ کا کام صحیح ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں میرا روڈ سے بول رہی ہوں، بامبے سے۔ میرا سوال ہے کہ میرے یہاں پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی، اور ہم لوگ نماز بھی کرتے، مجلس ماتم بھی پڑھتے، دعا دعانا بھی ہوتا، پھر بھی پریشانی مصیبت رہتی۔ یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں پریشانیاں بہت رہتی ہیں، جبکہ ہم نماز، روزہ، مجلس ماتم سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ خداوند عالم آپ کی پریشانی مشکلات کو حل فرمائے، اور انشاءاللہ کہ یہ کسی گناہوں اور غلطیوں کی گفتگو نہ ہو، بلکہ امتحان کی منزل ہو، اور خداوند عالم اس امتحان سے اپنے ہر مومن بندے کو کامیاب سرفراز باہر نکالے۔ صدقات عطا کریں، جتنا زیادہ ہو سکے صدقے دیں، صدقہ دینے سے مشکلات بھی جاتی ہیں، رزق و روزی بھی بڑھتی ہے، لہذا صدقے عطا کریں۔ چھوٹے سے چھوٹا صدقہ دینا بھی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اور رشتہ داروں میں رشتے کو دیکھیں کہ آپس میں خونی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ رشتہ کیسا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مثلا آپ کے والدین کا رشتہ اپنے بھائی بہنوں سے، ماں باپ سے اچھا نہ ہو، یا آپس میں بھائی بہنوں کا رشتہ جو بھی ہو، اس رشتہ داریوں کو مضبوط بنائیں، انشاءاللہ مشکلات پریشانی حل ہو جائیں۔ جی سرکار، یہ بتائیے کہ جب سب اولاد آدم ہیں تو سادات اور غیر سادات کہاں سے؟ سادات تو شہزادی کونین کی اولاد ہے، تو غیر سادات کس کی اولادوں میں سے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب سب آدم کے اولاد ہیں تو سادات اور غیر سادات کیوں؟ پھر خود ہی جواب دیا انہوں نے کہ سادات تو شہزادی کی اولاد ہیں، اور غیر سادات کون ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے جو تعلیم اور تبلیغ کیا ہے، سرکار رسالت مآب نے جو دین اسلام پھیلایا ہے، تو اپنے گھر والے یعنی جو ان کی اولاد تھی اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، یہ سب کے سب غیر سادات ہیں۔ لیکن جو ان کی اولاد ہے، جو بنی ہاشم کہلاتے ہیں، جو سادات ہاشمی اور سادات فاطمی کہلاتے ہیں، یہ سب سید ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں یا اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ سب غیر سادات ہیں، اور یقیناً سادات ہوں یا غیر سادات، یہ سب کے سب جناب آدم کی اولاد ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام نقی محسن عباس ہے اور میں کوڑی نہر سے بول رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم محرم آتے ہیں تب اگر ہمارے پاپا نے منع بولا کہ کما زنجیر اور وہ سب نہیں کرنی، تو کیا ہم کو کما زنجیر کرنی چاہیے یا نہیں؟ تمام احکام دیکھیے جو شریعت نے واجب قرار دیا ہے، ہم اس کو بغیر ماں باپ کے کہے ہوئے یا ان کے روکنے سے ہمیں نہیں روکنا چاہیے، ان کے کہنے سے نہیں کرنا چاہیے۔ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، جو بھی واجب ہے ہمارے لیے، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں، سنت، مباح، جو بھی کام ہے، مکروہ، سارے کام میں ہمیں اگر ہمارے والدین منع کر رہے ہیں تو ہمیں ماننا چاہیے۔ ہمیں والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا واجب ہے ہمارے لیے، باقی کام دوسرے مستحب اور سنت ہیں۔ لہذا سنت اور مستحب کاموں میں اگر والد صاحب منع کر رہے ہیں تو ان کا حکم ماننا واجب ہے۔ السلام علیکم، میں گوجرات سے بول رہا ہوں۔ میرے دو لڑکے ہیں، ایک لڑکے کا، بڑے لڑکے کا نام سرفراز ہے اور چھوٹے کا نام الطاف ہے۔ بڑا لڑکا مگز سے ذرا استھر ہے اور چھوٹا لڑکا کماتا ہے لیکن شادی کے لیے ہاں نہیں کہتا۔ لڑکیاں بہت دیکھی، پسند نہیں پڑتی۔ ضرور کوئی اچھا سا نسخہ بتائیے، ہم اس پر عمل کریں اور بچے راضی خوشی شادیاں کریں۔ شادی نہیں کر رہا ہے جوان، اس کے لیے نسخہ بتائیے، یہ سوال ہے۔ تو دیکھیے، میں تمام جوانوں سے یہی کہوں گا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اگر انسان شادی نہیں کرتا تو یہ شیطان کا بھائی ہے، یعنی وہ جوان جو شادی نہیں کرتا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ لہذا
ہمارے سامنے اگر کوئی مجبوری اور رکاوٹ نہیں ہے، البتہ وہ رکاوٹیں نہیں جو ہم نے خود سے بنا لی ہیں، نہیں، واقعاً جو عقلاً مشکل ہے، عقلی طور پر اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو صرف اس خیال سے شادی نہ کرنا کہ ابھی ہمارے پاس کمانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، ابھی ہم کھلائیں گے کہاں سے، ان باتوں پہ صرف شادی نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ جس نے خدا نے اب تک آپ کو زندگی دیا ہے وہی آگے بھی زندگی دے گا، جس خدا نے اب تک آپ کو بغیر سہارے کے نہیں رکھا ہے، رہنے کی جگہ دیا ہے، کھانے کے لیے رزق دیا ہے، وہی خدا بعد میں بھی دے گا۔ لہٰذا یہ سب بہانے بنا کر انسان شادی سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے جوانوں کو، جوان لڑکا ہو یا لڑکی، ان کو شادی کرنے میں حسین و جمیل و خوبصورتی کو تلاش نہیں کرنا چاہیے بلکہ تقوی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر انسان مال کو بہانہ بنا کر مال دولت کو دیکھ کے شادی کرے گا تو مال فنا ہو جانے والا ہے، بغیر مال کے ایک دن رہ جائے گا۔ اگر انسان جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر شادی کرے گا تو انسان جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے یہ جمال و خوبصورتی انسان کی ڈھلنے لگتی ہے، جانے لگتی ہے، تو وہ بھی چلی جائے گی۔ لیکن اگر انسان ایمان و تقوی کی بنیاد پر شادی کرے گا تو ایمان و تقوی روز بروز بڑھتا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ لہٰذا جلدی شادی کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ رشتوں کی تلاش میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو متقی پرہیزگار مل جائے اس سے شادی کر لینا چاہیے۔ میں رئیس اس سوال کا کریکشن لے کر آیا ہوں کہ ہم سجدہ کے ایک سائڈ پر لکھا ہوتا ہے بہت چیزیں، جیسے کہ یا حسین لکھا ہوتا ہے، ہم اس کے نیچے والے سائڈ پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال پوچھا ہے کہ سجدگاہیں ایسی آتی ہیں کہ ایک طرف پلین ہے، دوسری طرف مثلاً یا حسین لکھا ہے یا اللہ لکھا ہے، تو سجدہ دوسری طرف تو پلین ہے اس پہ تو کر ہی سکتے ہیں، تو پلٹ کے اگر ہم اس پہ سجدہ کریں صحیح ہے کہ نہیں سجدہ؟ تو سجدہ صحیح ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا جدھر لکھا بھی ہوا ہے تو اس کی طرف بھی اگر آپ کا سر پورا اس پہ سجدے میں پیشانی رکھی جا رہی ہے اور خاک پر پیشانی ہے تو اس کے اوپر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دکھاوٹ اور تحریر ایسی ہو کہ جو اس خاک پر پیشانی رکھنے سے، اس مٹی پر پیشانی سر رکھنے سے رکاوٹ بنے تو ادھر سجدہ صحیح نہیں ہے بلکہ پلین طرف ہی کریں۔ مولانا السلام علیکم، میں چینل ون دیکھتی ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے مجھ کو۔ مولانا میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ 20 سال ہو گئے میرا لڑکا بیمار رہتا ہے، میں دعا مانگتی ہوں مگر میری دعا پوری نہیں ہوتی، اس کا کوئی زیادہ شورا پڑھتی ہوں، استغفار پڑھتی ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں اور صلوات بھی پڑھتی ہوں مگر میری دعا پوری نہیں ہوتی۔ میرا کوئی آپ دعا بتائیے مجھے جو میری دعا پوری ہو، ایک ہی بیٹا ہے میرے۔ 20 سال سے بچہ بیمار ہے، فرماری کے دعائیں پڑھتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، جتنی بھی دعائیں پڑھیں، جتنا بھی مناجات کریں، سب کے آخر میں ہمیں ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ یہ استغفار کے ذریعے ہماری دعائیں یقیناً خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں گی جب ہم استغفار کریں گے اور خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے جائیں گے۔ مریضی اور بیماری دور ہونے کے لیے پہلی بات تو آپ ڈاکٹر اور علاج کو دیکھیں اور جو وہ کہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اس کے علاوہ سورہ الحمد کو پانی پر پڑھ کے اس مریض پر بھی چھڑکیں اور اس مریض کو پلائیں بھی، جتنا زیادہ ہو سکے سورہ الحمد پڑھ کے اس پانی کو پلائیں اور پانی کو چھڑکے بھی، انشاءاللہ خداوند عالم شفا عطا فرمائے گا۔ مولانا السلام علیکم، میں آپ کا چینل دیکھتی ہوں، مجھے بہت پسند آتا ہے، مسائل زندگی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں پورے دیکھتی ہوں۔ مولانا میرا آپ سے ایک سوال ہے، میری بیٹی کی شادی ہو گئی، اس کی شادی جلدی کر دی میں نے، اور کیا کہتے ہیں دونوں میاں بیویوں میں کچھ ایسے مسئلے رہتے ہیں کہ وہ نہیں صحیح ہو پا رہے، اور وہ اس کا شوہر جو ہے تو اس کو نہ تو کچھ اس کی
वो पूरी करता है, जैसे फरमाइश पूरी करता है, तो कोई पैसा देता है या कोई उसके कपड़े वगैरह कुछ नहीं कराता है। और वो मुझे कहती है अम्मी मेरी जिंदगी खराब नहीं कराओ, मेरी इससे जिंदगी नहीं चलने की, मुझे तलाक दिला दो। अब मैं बहुत परेशान रहती हूँ, तो मौलाना बताइए मैं क्या करूँ, कि या तो कोई दुआ बताइए या इसको बेटी को कैसे समझाऊं। मुझे रात में 1 बजे 2 बजे फोन करती है अम्मी, मुझे इससे मेरी जिंदगी खराब नहीं कराओ, इसे मुझे अलग करा दो। अब मैं क्या करूं मौलाना, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बताइए क्या हल करूं। खुदावंद आलम आपकी बेटी की मुश्किलात हल करे। देखिए, आप एक माँ हैं और सिर्फ माँ अपनी बेटी की बात को सुन के आगे न बढ़े, बल्कि अपने दामाद से भी बातें करें और दोनों को बैठाल के समझाएं, और इस तरीक़े से कि आप उसकी भी, दामाद की भी माँ हैं, बेटी की तो माँ हैं ही, दोनों के दरमियान बैठ के सुलह सफाई करा के समझा के जो मुश्किल है उस मुश्किल का हल तलाश करें। क्या मुश्किल है? माल की मुश्किल है, घर की मुश्किल है, अखलाक की मुश्किल है। जो मुश्किल है उस मुश्किल को हल करने की आप बुज़ुर्ग हैं कोशिश करें, ताकि ये मुश्किल की गिरहें हल हों। ऐसा ना हो कि बेटी कह रही है, जवान है, जज्बात में आके उन्होंने ये कह दिया कि हमें ज़िंदगी ख़राब ना करें, तो आप भी उसी को मान लें। नहीं, अपने दामाद से बात करें और उससे बैठ के बातें करके हल करें। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम ने जैसा कि कुरान में कहा है कि फ़बअसु हकमन, यानी हकम भेजो, फैसला करने वाला भेजो, एक लड़की की तरफ से एक लड़के की तरफ से। तो अगर ये फैसला करने वाले चाहेंगे तो खुदा उनके दरमियान इस्लाह कर देगा। आप माँ हैं, आप दोनों को बुलाइए, बैठाइए, बात कीजिए। यहाँ दुआओं की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ दवाओं की ज़रूरत है, और दवा भी कोई डॉक्टर नहीं देगा, बल्कि आप खुद देंगी दवा। और बुला के बैठ के बात कीजिए। अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर ये सलीक़ा नहीं है, तो अपने बुज़ुर्गों में से, अपने यानी उन बच्चों के, बेटी और दामाद के जो बुज़ुर्ग हैं, 2 बुज़ुर्गों को बुला के बैठाइए और वो बातचीत करके मसले को हल करें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं शुजा अब्बास ज़ैदी बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि ऑर्गन डोनेशंस की आजकल बात होती है, तो उसमें इस्लाम क्या कहता है? मुमानियत है कि हम ऑर्गन डोनेशंस नहीं कर सकते, जैसे कि पहले जैसे आंखें नहीं हम डोनेट कर सकते थे, या किसी भी जिस्म के अज़ा को ब्लड के अलावा हम डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम डोनेट नहीं कर सकते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और उसमें बहुत से उलमा ये कहते हैं कि अगर आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट या कोई और ऐसी जिस्म के अज़ा जो मेडिकल साइंस कहती है ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो लोग करवा लेते हैं क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत है और डोनेशन में उन्हें मिलता है। लेकिन जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उसमें शरीयत क्या उसकी इजाज़त देती है कि हम ट्रांसप्लांट करवा लें अपनी, क्योंकि जान का बचाना वाजिब है। तो जब हम जान बचाने के लिए ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं तो देने के लिए क्या शर्तें हैं और क्या इस्लामी नुक्ता नज़र है, इसकी वजाहत करके हमें आप प्लीज़ बताएं। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस सवाल में ये पूछा गया है कि अपने जिस्म के हिस्सों का हदिया देना या हदिया करना या मरने के बाद, तो शरीयत में हमारे मुज्तहिदीन ने जो शरई तौर पर फतवा दिया है, ये अमल जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें मैयत की बेहुरमती होती है और मैयत की बेहुरमती करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर मैयत का एहतराम बाकी है और कोई वाक़यान अक़ली तौर पर फ़ायदा हो रहा है, तो सिर्फ उसी हद तक बग़ैर मैयत की बेहुरमती किए हुए, उसी हद तक जितना अक़ली फ़ायदा है उससे कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है। और बहरहाल आज एक दूसरे के आज़ा एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, इस अमल में मुज्तहिदीन के फतवे अलग अलग हैं और तफसील हैं।
لہٰذا اس مختصر پروگرام میں اس کے اوپر پوری گفتگو نہیں ہو سکتی. آپ سائٹس پہ دیکھیں، آغا سیستانی دامت ظلہ العالی کا فتویٰ واضح طریقے سے بیان ہوا ہے کہ اگر توہین نہیں ہو رہی ہے تو مرنے کے بعد اس کے حصے کو بس عقلی طور پر جتنی ضرورت ہے اتنا لے سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں. مولانا صاحب السلام علیکم، میں اکبر پور سے بول رہی ہوں. میرے سینے میں درد رہتا ہے، میں دعا بھی کروا چکی ہوں، دوا بھی کرتی ہوں، لیکن میں ٹھیک نہیں رہتی ہوں. اس کی کوئی دعا بتائیے. یہ سوال ہے کہ سینے میں درد ہوتا ہے، دوا کھاتی ہوں لیکن آرام نہیں ہے، دعا بھی کرتی ہوں لیکن آرام نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے قریبی کسی اسپیشلسٹ کو، کسی خاص ڈاکٹر کو دکھائیں کہ کیا وجہ ہے، اور انشاءاللہ کہ آپ کو اس درد سے نجات ملے. جو ڈاکٹر کہیں اس کے اوپر عمل کیجیے، اور ہر بیماری کی شفا سورہ حمد میں ہے. آپ جب بھی پانی پیجئے سورہ حمد پڑھ کے پانی کو پھونکیے اور پیجئے، انشاءاللہ کہ خداوند عالم آپ کے دل کو سکون دے، آرام دے، اور تمام درد سے آپ کو نجات حاصل. السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے آپ سے. میرے پاپا کو نوکری نہیں لگ رہا ہے، اس کے لیے کچھ دعا ہوا کچھ بھی بتا دیجئے، بہت مہربانی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے کتنی فکر ہے بچوں کو اپنے والدین کی. ایک بچہ کہہ رہا ہے میرے پاپا کی نوکری نہیں لگ رہی، اس کے لیے دعا بتائیں. بیٹا آپ بھی دعا کیجئے اور اپنے پاپا سے بھی کہیے وہ بھی دعا پڑھیں. ہر نماز کے بعد جیسے ہی واجب نماز آپ پڑھ لیتے ہیں یا والد آپ کے پڑھ لیتے ہیں گھر والے، تو فوراً بی بی زہرا کی تسبیح پڑھیں بغیر بولے ہوئے. اور بی بی زہرا کی تسبیح پڑھنے کے بعد پہلی دعا یہی کریں کہ ہمیں نوکری مل جائے، بلکہ رزق کے لیے دعا کریں تو رزق کے جب ملنا ہے تو نوکری بھی مل جائے گی. اور ہم نے ابھی اس پروگرام میں کہا کہ سورہ واقعہ پڑھیں، آپ بھی پڑھیے اور آپ کے والد صاحب بھی پڑھیں، آپ کے گھر والے ہی پڑھیں. سورہ واقعہ پڑھیں، انشاءاللہ جلد از جلد نوکری مل جائے گی. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید انکل. میرا نام مومنہ ہے، میں مہاراشٹر ملاشا سے بول رہی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے، میں روز خواب دیکھتی ہوں، کیا میرے خواب کا تعبیر نہیں ہے؟ ایسا میرا بھائی بولتا ہے کہ جو روز خواب دیکھتا ہے اس کی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. پلیز آنسر می. مولا تمام مومن کو سلامت رکھے. الہی آمین. کیا خواب کی تعبیر نہیں، خواب کی تعبیر ہوتی ہے لیکن ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. روایتوں کے مطابق جو انسان آدھی رات کے بعد اذان صبح سے پہلے جو خواب دیکھتا ہے اسی کے بارے میں انسان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. ہر خواب میں نہیں، دن میں سو رہا ہے تو اس خواب میں نہیں، صبح کی نماز کے بعد سو رہا ہے تو اس خواب کے نہیں. میں نے عرض کیا جو آدھی رات سے لے کر نماز صبح سے پہلے اگر خواب دیکھ رہا ہے تو بس اس خواب کے اوپر توجہ دینا چاہیے اور اس کی تعبیر ہے. اور جو تعبیر کا علم جانتے ہیں جو علماء، ان سے پوچھئے جو حضرات جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہر ایک کے سامنے اپنے خواب کو بیان نہ کیا کرو. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ خمس کی رقم جب ہم ون ٹی وی کو بھیجتے ہیں تو کیا ہم کو آیت اللہ سیستانی صاحب کے دفتر سے رسید آپ بھیجا سکتے ہیں؟ اگر بھیجا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ مہربانی سے بتائیں آپ. اور یہ واٹس ایپ نمبر پہ ہی مجھ کو آپ کا اجازت جو ہے خمس لینے کا وہ چاہیے، اس کی ڈیٹس. ٹی وی پہ تو اتنا جلدی چلے جاتا وہ کہ ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، تو کب تک ہے اس کی ڈیٹ وہ دیکھنا ہے، وہ آپ بتا دیں بھی تو چلے گا. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. والسلام، شکریہ. دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ خمس کا اجازہ، پہلی بات تو ون چینل جیسے عظیم ادارے کو آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنئی، ان بزرگ مراجع تقلید سے اجازہ حاصل ہے. سب کی کاپی یہاں پر موجود ہے. یہ آیت اللہ العظمیٰ آغا
سیستانی کا فتویٰ ہے، اجازہ ہے، جس کو آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ ساری کاپیاں یہاں پر موجود ہے۔ آغا سیستانی کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنئی کا اجازہ موجود ہے یہاں پر ون چینل کے پاس، اور اسی طریقے سے آیت اللہ العظمیٰ آغا محمد طباطبائی حکیم کا اجازہ بھی موجود ہے، جو انہوں نے اجازہ دیا ہے، موجود ہے ہمارے پاس۔ اور اسی طریقے سے ان اجازوں کی کاپی، اوریجنل پیپر سب یہاں پر موجود ہے۔ آپ نے آغا سیستانی کے بارے میں سوال کیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی نے جو اجازہ دیا ہے یہاں پر، یہ اجازہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بغور دیکھیے انشاءاللہ۔ اب اس میں جو لکھا ہوا ہے یہی ہے کہ ہم نے ون چینل کے تفصیل لکھ کر وہاں بھیجا تو انہوں نے جواب دیا، سلام علیکم و دعا، آپ کو سالانہ 30 ملین ہندوستانی روپے 30 ملین ہندوستانی روپے خرچ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، جو آپ کو بتوسط نہایت شریف و بافضیلت حجت الاسلام مولانا شیخ احمد شعبانی کے ذریعے ہندوستان مقیم مومنین سے موصول شدہ سہم امام سے دستیاب ہوگا۔ یہ اجازہ 3 سال کے لیے منظور کیا جاتا ہے۔ علی حسینی سیستانی، یہ خود آغا کی تحریر ہے، آغا کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی ہے۔ اب یہ 3 سال کی جو اجازت ہے تو یہ 26 رجب 1439 سے ہے، یعنی 25 رجب 1442 تک اس کی عمر ہے، اس کی تاریخ ہے۔ اس اجازے کی عمر 3 سال کی ہے۔ 12 اپریل 2018 سے یہ اجازہ شروع ہوا ہے، 11 اپریل 2021 تک یہ اجازہ جاری رہے گا۔ اب آپ سوچیں کہ 11 اپریل 2021 تک تو یہ اجازہ موجود ہے، 30 ملین روپے یہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جو ون چینل کے ذمہ دار ہیں جناب عمران رسول صاحب، وہ خود تشریف لے جاتے ہیں مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت ظلہ العالی کے پاس، اور وہاں پر جو کچھ سہم امام ملتا ہے اس کا حساب باقاعدہ لکھ کر ان کو دیتے ہیں آغا کو، اور پھر 3 سال کے لیے وہ پھر اجازہ دوبارہ دیتے ہیں۔ تو ابھی اپریل 1421 میں ختم ہونے سے پہلے وہ جائیں گے، حساب دیں گے، اور پھر اجازہ لے کر انشاءاللہ آئیں گے۔ تمام مراجع کرام کو خداوند عالم طول عمر عطا فرمائے۔ اب سوال ایک آپ نے یہ پوچھا کہ رسید کیا ہم کو آغا کے دفتر سے؟ نہیں، جس ادارے کو آغا کی طرف سے اجازہ مل جاتا ہے تو وہ اجازہ ہی کافی ہوتا ہے، جیسے یہ اجازہ موجود ہے، یہ اجازہ کافی ہے۔ اسی کی بنیاد پر خود ادارہ اپنی رسید دیتا ہے، آغا کے دفتر سے رسید نہیں آتی ہے۔ آغا کے دفتر سے رسید یہ اجازے کی صورت میں موجود ہے۔ لہذا ون چینل پہ ہم خود اس اجازے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہے، تاریخ ہے، سب کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس کو دیکھیے، اور اس بنیاد پر میں نے خود دیکھ لیا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ 3 سال تک کا یہ اجازہ موجود ہے۔ اس کے پہلے کے بھی 3 سال کے سارے اجازے موجود ہیں۔ 26 سال سے 1439 میں لکھا تھا، 26 سال سے یہ ادارہ خدمت انجام دے رہا ہے، اور اب اس میں 2 سال اور جوڑ لیجیے، 28 سال ہو گئے۔ 1 سال ابھی اس کا اپریل 2021 تک اس کا وقت باقی ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ملے گا، اور آپ سہم امام کے ذریعے سے اور اپنے ڈونیشن کے ذریعے سے اس ادارے ون چینل کی مدد کیجئے کہ یقیناً انسانیت کا پیغام دنیا میں عام کر رہا ہے، اور خدمت قرآن اور خدمت اہل بیت یہاں سے بہتر طریقے سے انجام دے جا رہی ہے۔ لہذا آپ کے تعاون کے ضرورت ہے، آپ کے تعاون کے ہم محتاج ہیں، ضرورت ہے آپ اپنے تعاون سے اس ادارے کو مضبوط بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس چینل کے بارے میں جو آپ کے خیالات ہیں اس کو پہنچائیں،
تاکہ بہتر سے بہتر خدمات انجام دی جا سکے۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے جو خمس ادا کیا گیا وہ ادارے سے رسید مل چکی تھی مجھ کو، مگر مجھے معلوم ہے کہ یہ رسید صرف آیت اللہ سستانی صاحب کے آفس سے ہی ملی، تبھی خمس ادا ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو خمس ادا کیا جا چکا ہے اس کو پھر سے ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ آیت اللہ سستانی صاحب کے آفس کی رسید نہیں ملی، تو ملنا اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ یہ سوال ہے کہ کسی ادارے نے رسید دی ہے ہمیں، مثال کے طور پر ون چینل نے رسید دی ہے ہمیں، اور آغا سستانی کے دفتر سے ڈائریکٹ ہمارے پاس رسید نہیں آئی ہے، تو میرا خمس ادا ہوا یا نہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کو اجازے پہ یقین ہے، مثال کے طور پر آپ ون چینل میں بھیج رہے ہیں تو ون چینل کے پاس اجازہ ہے، لہٰذا آپ کو یقین ہے، تو جس کے پاس اجازہ ہے اور آپ کو یقین ہے تو اسی ادارے کے جس کے پاس اجازہ ہے اسی ادارے کی رسید آپ کو مل جائے کافی ہے، یا رسید نہ بھی ملے، آپ کو یقین ہے کہ آپ نے پیسہ پہنچا دیا تو آپ کا خمس ادا ہو گیا، لیکن آپ کو دفتر سے رسید ملے یا نہ ملے، ظاہر ہے کہ جب ادارے کو آپ پیسہ دیں گے تو ادارہ رسید اپنی دے گا، دفتر کی رسید نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ نے خمس ادا کیا اور آپ کو یہ یقین بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ نے دیا اس کے پاس اجازہ ہے یا نہیں ہے، کوئی رسید بھی نہیں ہے، کوئی اجازہ بھی نہیں ہے، تو بہرحال ہماری شرعی ذمہ داری باقی رہ گئی اور ہمارا خمس ادا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم صحیح ہاتھوں میں خمس کو نہ پہنچا دیں، لہٰذا ہماری ذمہ داری باقی رہ جائے گی اور ہمیں پھر سے خمس ادا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا احتیاط فرمائیں، جس کے پاس اجازہ ہے اسی کو خمس دیں، یا ڈائریکٹ مرجع کے جو وکیل ہیں، جو مرجع تقلید ہے، اس تک پہنچائیں۔ السلام علیکم، میں پٹنہ بہار سے رئیس فاطمہ ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، قریب 50 مقامات پر خدا بند حکیم نے قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور زکوٰۃ کی جو اشیاء بتائے گئے ہیں آج کے زمانے میں تو یہ اشیاء پاسبل نہیں ہے کہ اتنا سونا چاندی اور گوشت بکری بھیڑ یہ سب پہ، اور نہ کتنا کوئی ابھی گیہوں اور منقع اور خرما، یہ سب چیزیں تو پاسبل نہیں ہے ہر کے پاس تو، اور زکوٰۃ تو واجب ہے نکالنا، نہیں نکالنے والے کے لیے بہت، نہیں دینے والے کو قبروں میں کافی جہنم کی آگ سے تو ڈالا جائے گا۔ تو اب جو ہم سے اگر بچے پوچھتے ہیں، ہم ماں ہیں، میرے بچے پوچھتے ہیں، اب جو بچے ابھی باہر ہیں لوگ صاحب حیثیت ہیں، تو باہر میں نہ وہ کھیت ہے، نہ منقع ہے، نہ بھیڑ ہے، نہ بکری ہے، اب ان لوگ زکوٰۃ کے لیے پوچھتے ہیں تو ہم کیسے ان بچوں کو سیٹسفائی کریں؟ اور زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ تو آج کے زمانے کے حساب سے ابھی ہم لوگوں کو مولانا کی بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں کہ ہمارے بچے زکوٰۃ دینے سے محروم نہ رہ جائیں۔ پلیز اس پر غور کیا جائے، پھر سے غور کیا جائے کہ جو اشیاء کے بارے میں بتایا گیا ہے، اشیاء جس کے پاس پاسبل نہیں ہے وہ زکوٰۃ کیسے دیں، اس پر ذرا غور کر کے سب کو گائیڈ کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 50 مقامات پر، جیسا کہ انہوں نے فرمایا، زکوٰۃ کا تذکرہ موجود ہے، لیکن جو چیزیں فقہ جعفری میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے بیان کی گئی ہیں وہ حد نصاب تک نہیں پہنچتی، اب وہ نقدین ہوں یا انعام ثلاثہ ہوں یا غلات اربعہ ہوں، نقدین سونا چاندی ہو یا انعام ثلاثہ ہوں یعنی اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں، یا غلات اربعہ ہوں، گیہوں، جو، کشمش، کھجور، یہ چیزیں وہ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ قرآن مجید میں اتنا تذکرہ ہے تو یہ تو ابھی میسر نہیں ہے، تو اس کا مطلب زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ کیسے ادا کیا جائے؟ ان کے بچے پوچھ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ بار بار آیا ہے تو زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ فقہ مبارک و مقدس جعفری میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کا جو نصاب ہے اگر وہ نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے،
لیکن یہاں پر جو قرآن مجید کی آیتوں میں بار بار زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے وآتوا الزکوٰۃ، یا فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ من لم یؤد الزکوٰۃ لم یقبل منہ الصلاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس نے نماز کو بھی نہیں ادا کیا ہے، اس سے نماز قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ خدا نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ تو اس سے مراد وہ واجب زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے مراد خیرات کرنا ہے، اپنے پاس سے ڈونیشن کرنا، اپنے مال میں جو خداوند عالم دیا اس میں سے انفاق کرنا، خیرات کرنا مراد ہے۔ واجب زکوٰۃ اسی وقت ہوگی جب وہ 7 چیزیں جو بتائی گئی ہیں، 9 چیزیں، ان میں اگر نصاب ہوگا تو ہوگی۔ اس کے علاوہ جب ہم خیرات کرتے ہیں، اپنے مال میں سے انفاق کرتے ہیں، مومنین کو ہم بانٹتے ہیں، تو یہی زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور یہی ہے اور یہی کافی ہے۔ فقہ جعفری میں جو واجب ہے وہ خمس ہے، کہ انسان کی بچت یعنی 5واں حصہ جو ہوتا ہے اس میں، یعنی اگر 100 روپیہ کسی کے پاس بچت ہے تو سال میں ایک بار اس 100 روپے کی بچت پہ 20 روپے اسے خمس ادا کرنا، یہ ہر سال واجب ہے۔ اس میں کوئی نصاب نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، 1 روپیہ ہو تو بھی 5واں حصہ اس کا یعنی 20 پیسے خمس ادا کرنے پڑیں گے، 1 کروڑ ہو تو بھی اس کا 5واں حصہ ادا کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ایک بہت ہی مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں۔